مسئلہ یہ ہے کہ سر جانا کہاں ہے یہاں سے؟ یہ تو ایکسٹریم پوزیشنز لے لی گئی ہیں, یہاں سے کوئی واپسی کا راستہ تو ہونا چاہیے ہے. وہ آپ بتائیں کیا راستہ ہے؟ دیکھیں, پہلے تو جو جاوید لطیف صاحب نے کا آپ نے شارٹ سنوایا, وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جب بولیں گے تو ان کو غدار نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا. وہ کیا آپ سے گارنٹی مانگ رہے تھے؟ آپ یہ دے دیں اور ان سے کہیں کہ میاں صاحب بولیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, میاں صاحب جاوید لطیف صاحب کو ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں, میاں صاحب جو بولنا چاہتے ہیں بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں سے جانا کیا. دیکھیں کہاں پہ ہے ایشو. یہ ہے کہ معاملہ نہ پریس کانفرنس سے شروع ہوا, معاملہ نہ رسپانس سے شروع ہوا. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس طرح بھی آپ نے مقدمات کا بھی ذکر کیا, یہ جو سارا بدقسمت واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ہسٹری نظر آتی ہے جہاں پہ آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاق اڑایا گیا. چیزوں کو اس نہج پہ پہنچایا گیا کہ انتخابات نہیں ہوئے, کیسز بنائے گئے, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. دیکھیں یہ تو معاملہ 9 مئی کا تو بعد میں ہوا نا. 2022 میں 25 مئی کی رات کو کیا ہوا پنجاب کے اندر, کتنے چھاپے مارے گئے, کتنے لوگوں کو پکڑا گیا. تو یہ تسلسل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایک سٹیپ آگے آگے جاتی جا رہی ہیں. دوسرا, اس وقت تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے, ان کا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے. اگر ان کے مقابلے میں ہوتا نا کہ جی نون لیگ بڑی مقبول ہے یا پیپلز پارٹی والوں کے پاس ایک نیریٹو ہے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے. آپ نے تو ان سے پولیٹیکل جو وہ سمبل بھی جماعت کا لے لیا. اس سمبل کے چھننے کے باوجود انہوں نے 2 تہائی اکثریت ایک صوبے میں حاصل کر لی, اوور آل ملک میں بھی وہ جیت گئے. تو آپ نے تو کوئی پوزیشن چھوڑی ہی نہیں. تو اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹریم قسم کا پولیٹیکل فیلئر ہے. معاملہ پولیٹیکل معاملات کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہوگا. لیکن اب سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ اس بیان کے بعد تو سیاسی جماعتیں بھی اب مذاکرات نہیں کر سکتی. نہیں, سیاسی جماعتیں مذاکرات تو نہیں کر سکتی ہیں, لیکن مذاکرات جب بھی ہوں گے, کیونکہ ٹرمز کیا ہے مذاکرات کی وہ تو کل ڈیفائن کر دی گئی ہیں نا. اب کیا آپ کون, اب میں رانا سناؤں آپ کو سناتا ہوں. رانا صاحب نے ہمارے پروگرام میں ہم نے جب کہا کہ سر مذاکرات کوئی ہو سکتے ہیں, رانا صاحب نے کیا کہا جا سن. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تحریک انصاف کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل. وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کرے, ہم ان کو اپروچ کر لیں. میری جماعت کی طرف سے یا میری لیڈر کی طرف سے اس بات چیت میں کوئی انکار نہیں ہوگا. یا یہ تھی حکومتی پوزیشن پہلے یا نون کی پوزیشن پہلے. مجھے لگتا ہے کہ آپ تو یہ بھی پوزیشن وہ نہیں لے سکیں گے. آپ کس طرح مذاکرات ہوں گے کیونکہ یہ تو ٹرمز ڈیفائن کر دی گئی ہیں. ان سے ٹو بی آنیسٹ اس کو بلنٹلی اگر میں پٹ کروں تو ان سے مذاکرات کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے نا. انگیجمنٹ ہوگی تو کسی اور جگہ پہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ یہ رانا صاحب وہی ہیں نا جو آپ کو ہی فرما کے گئے تھے اور دیگر دوستوں کو بھی کہہ کے گئے کہ جناب محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے, ہمیں نہیں پتا, وہ وزیر اعظم بن جائیں تو ہم کیا کر لیں. تو دیکھیں انہوں نے تو اپنی اتھارٹی خود ہی ڈیمینش کر دی ہے. تو جب بھی انگیجمنٹ ہوگی وہ قومی سطح کے اوپر ہوگی اور ضروری ہے. دیکھیں اس نہج پہ چیزیں, سیاستدانوں کی اتھارٹی ان کے پوزیشن لینے سے آتی ہے. پوزیشن لیں گے تو اتھارٹی بنے گی, پوزیشن نہیں لیں گے. اب اگر سیاستدان یہ کریں کہ آئیں بات چیت کریں, وقت ضائع کریں اور کہیں گے سر ساڈے کو سیاسی کچھ نہیں کر سکتے, پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر مسلم لیگ نون اگر کہے کہ ٹھیک ہے بتائیں کیا کرنا ہے, اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہمارا آپس میں ہو گیا, یقین مانے سیاستدانوں کے پاس بالکل مس لیڈنگ آرگومنٹ ہے کہ سیاستدان کے پاس اتھارٹی نہیں. جی جی, میں اس میں ایک اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, ایتھیکل بھی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ امورل لوگ ہیں, امورل کیریکٹر کے لوگ ہیں, کریڈیبلٹی زیرو ہے. اتھارٹی کا کیا کریں گے جب آپ کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی. مسئلہ یہ نا کہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن جب آپ کا سابق نگراں وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ یہ فارم 47 والے مجھے تانے نہ دیں جو انتخابات کروا کے گئے, تو پھر اتھارٹی ایروڈ ہو جاتی ہے نا. عوامی مینڈیٹ نہیں ہے نا. آپ ایک چیز یاد کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نے کیا کہا, آپ کو یاد ہوگا میاں جاوید لطیف صاحب کو کیا فرما کے گئے, یہیں پہ فرما کے گئے. جب میں نے کہا میری ریکاؤنٹ کرا دیں, نے کہا پھر میاں صاحب کا بھی ہلکا کھول دئیے. یعنی یہ دھمکی تھی کہ بھائی جان اگر آپ نے ریکاؤنٹ مانگا تو پھر ریکاؤنٹ وہاں پر بھی ہوگا, پھر آپ کو پتا اس میں سے کیا نکلے گا. میاں صاحب کو جو دھمکی دے رہے ہیں انہی سے بات کریں, ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ. منیب کو راستہ, what do you think یہ ایکسٹریم پوزیشنز کے بعد اب کدھر جائیں گے؟ کوئی جانے کی جگہ بچی ہے؟ بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو دیکھیں ایک اصول ہے یا ایک چیز ایسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم سب نے شاید سیکھی ہے یا اس کو ایٹ لیسٹ آبزرو کیا ہے کہ انسینٹی بریڈز انسینٹی, یا پاگل پن کو جنم دیتا ہے. یہ میرے خیال میں اگر آج کے حالات کے اوپر آپ دیکھیں نا تو پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا کیا, کب کیا ہوا. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم یہ ساری پوزیشن اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ ہم ڈیوالو کر گئے ہیں. ایک بڑا سلینگ سا ورڈ ہے, ٹرم ہے, بٹ اٹس اے پسنگ کانٹیسٹ.
کہ کون کس کو زیادہ آفینڈ کرے گا, کون کس کے ساتھ خلاف زیادہ پوائنٹ سکور کرے گا, کون یہ کہے گا کہ بھئی میں اچھی بات کر رہا ہوں یا میرا بیانیہ زیادہ تکڑا ہے, دوسرا کہے گا نہیں میں بڑا مظلوم ہوں. اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر کہ بات ہو یا نہ ہو میں اس پہ عرض کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی ڈیٹریمنٹل ہے ہمارے ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے. یہ جو لڑائی ہے آج کی, یہ اس طرح کی لڑائی اس نہج پر میں کہہ رہا ہوں جہاں آج ہے, اور ان 2024 جب بے شمار سوشل میڈیا ہے اور ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہنچ اس جگہ گئے ہیں کہ جہاں کوئی مارجن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک کام یا حرکت ایسی ہو جو کسی کے نوٹس میں نہ ہو یا ہو جائے. یہاں ایک بیان آ جائے گا, وہاں ایک فوٹیج آ جائے گی, وہاں یہ ہو جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ چلے گئی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اس طرح کی لڑائی, کھلم کھلا لڑائی پاکستان کی کسی, اور وہ بھی ایسی جو میں کہتا ہوں مین سٹریم سیاسی جماعت جس کا پنجاب کے اندر اب ایک فٹ پرنٹ ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ ووٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ سیٹیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دی الیکٹوریٹ. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نہیں ہے, اس کے اندر اس کا پنجاب پھڑکا دیا اس سیاسی جماعت نے. لیٹس پٹ اٹ دس وے یار, فٹ پرنٹ ہوتا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں پریزنٹ ہیں, اچھے ووٹ لیتے لیکن ہارتے ہیں, یہ تو جیتنے والی پارٹی. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب آپ ایشو یہ ہے کہ پھر اس کی ڈائریکٹ ہیڈ آن لڑائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. اب مسئلہ یہ راستہ نکالنا ہے نا, راستہ نکالیں, بات سامنے کوئی راستہ نکالے نہیں, مطلب کوئی راستہ ہے یا کوئی نہیں ہے, راستہ کوئی نہیں ہے. دیر از نو, راستہ کوئی نہیں ہے کاشف صاحب, مائنڈ یو راستہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ بات پچھلے ایک سال سے, اور ہر کسی کو میں بار بار کہتا ہوں, نظر آتا ہے 9 مئی سے جو پیچھے ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آتا. 25 مئی سب کو نظر آتا ہے, 25 مئی سے لے کر پھر 30 نومبر کوئی نہیں کسی کو دیکھتا, اکتوبر 2022 نومبر 2022 کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہوا. میں اب اس کے اوپر مزید بات نہیں کر سکتا, ظاہری بات ہے اس پہ بہت ساری سینسٹیوٹیز انوالو ہو جاتی ہیں, لیکن یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. جو 9 مئی ہوا وہ بعد کی اٹیمپٹ تھی. کسی سیاسی جماعت نے, سیدھا سا پیغام ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے فوج کے ساتھ وہ نہیں کیا جو عمران خان کی جماعت نے کیا. کسی سیاسی جماعت نے اتنی گالیاں فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں نکالی جو کہ عمران خان کی جماعت نے نکال دی. کسی سیاسی جماعت کی اس طرح کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دس از دا ہسٹری ان دا میکنگ. یہاں آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے, کوئی نہیں بندہ کہہ سکتا. اور ابھی یہ درست بات کہی میرے خیال میں شاید واڈا صاحب نے یا اطہر کاظمی صاحب نے, کہ سیاسی جماعتوں نے کیا بات کرنی ہے جی, وہ بے شک کہہ بھی دیں, بیٹھ بھی جائیں, ان کا کوئی بھی ڈائلاگ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول فرام دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور وہ تو کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی آلموسٹ ناراضگی بھی تھی کہ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی. حالانکہ مجھے یہ تشویش تھی کہ بھائی پنجاب کے اندر تو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب رہے اور بڑا ان کا زور تھا افیکٹو پروسیکیوشن کے اوپر, لیکن آج بھی ایک سال گزرنے کے بعد بھی شاید ایک عدالت ہے گجرانوالہ کی جس نے کوئی ڈیسائسو فیصلے دیے ہیں, باقی ہر چیز پینڈنگ ہے. سو مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 80% لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور کلیئر کٹ شواہد موجود ہیں. میرا صرف گزارش یہ ہے کہ اگر شواہد موجود ہیں تو کیا عدالتوں نے کنوکٹ نہیں کیا, یا بصد احترام ان شواہد کے اندر. سر ویسے آپ کو میں واپس لے جاتا ہوں, آپ کو یاد ہے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب, ان سے سہیل وڑائچ صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا شاید جی, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں. آپ کو وہ جملہ یاد ہے نگران وزیر اعظم کا؟ اگر کہیں تو میں سنا سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ, انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ